آداب، نمسکار. آپ کا میری اپنی محفل میں استقبال ہے، سواگت ہے. آج میں آپ کو ایک فرانسیسی افسانہ نگار جی ڈی موپاساں کے فرانسیسی افسانے کا ترجمہ سنا رہا ہوں. یہ ترجمہ ڈاکٹر نسیم احمد صدیقی صاحب نے کیا ہے، اور یہ ماہنامہ نیا دور لکھنؤ میں مارچ 1997 میں شائع ہوا تھا. افسانے کا اردو عنوان ہے آسودہ حالی. آئیے سناتا ہوں آپ کو فرانسیسی افسانہ نگار جی ڈی موپاساں کے افسانے کا اردو ترجمہ. چائے کا وقت تھا اور ابھی لیمپ روشن کر کے نہیں لائے گئے تھے. قلعے سے سمندر کا پورا منظر نظر آ رہا تھا. غروب ہوتے ہوئے آفتاب نے آسمان کو سنہرے گوٹے والی لال چادر کی شکل دے دی تھی. بحر روم مکمل سکوت کی حالت میں وارنش کی ہوئی دھات کی بڑی سی سطح کی طرح نظر آ رہا تھا. دور، بہت دور، دائیں جانب مغربی سمت کے ارغوانی رنگ میں اپنی کالی فلک بوس بلندیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہاڑ موجود تھے. وہ لوگ ایک پرانے عشقیہ افسانے کو دہرا رہے تھے جس کے ہر پیچ و خم کو کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا تھا. اداس اندھیرے میں کبھی کبھی کسی مرد کی آواز میں لفظ محبت، اور کبھی کسی عورت کی بلند اور صاف آواز میں کہا گیا یہ لفظ اس چھوٹے سے کمرے میں جیسے محبت کے جذبے سے بھرا جا رہا تھا. معلوم ہوتا تھا کہ محبت کسی روح کی طرح کمرے کے چکر لگا رہی ہے. کیا کوئی شخص مسلسل اتنے برسوں تک محبت کر سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بعض لوگوں نے تائید کی. نہیں، کچھ لوگوں نے اس کے خلاف رائے ظاہر کی. انہوں نے مختلف واقعات کو نوعیت اور حالات کی بنیاد پر الگ الگ انداز میں پیش کیا. وہاں موجود تمام مردوں عورتوں کے لبوں پر ایسی یادیں مچلنے لگی تھیں جن سے وہ بہت متاثر ہوئے تھے. ان سب نے دو لوگوں کے بیچ پائے جانے والے اس پراسرار جذبے اور زبردست دلچسپی کی برتری کو تسلیم کر لیا تھا. اچانک ان میں سے ایک شخص نے دوسروں کو متوجہ کیا جس کی نگاہیں دور کے ایک منظر پر لگی تھی. ارے دیکھو وہ کیا ہے. سمندر کے اس طرف دھند کی کگار پر کوئی بھوری بے شکل چیز ابھر رہی تھی. عورتیں کھڑی ہو گئی تھیں اور اس حیرت انگیز شے کو بغیر سمجھے ہوئے دیکھے جا رہی تھی. ان میں سے شاید کسی نے ایسا حیرت انگیز نظارہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. یہ کورسیکا ہے، کوئی بولا. اسے سال میں
محض 2 یا 3 مرتبہ دیکھا جا سکتا ہے، جب ہوا اتنی صاف و شفاف ہوتی ہے کہ پانی کی دھند اس میں شامل نہ ہو اور جو دور کی چیزوں کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دے، وہ لوگ اس وقت پہاڑوں کی چوٹیاں الگ الگ دیکھ سکتے تھے اور خواہش کر رہے تھے کہ چوٹیوں پر جمی برف بھی دیکھ سکیں۔ ان میں سے ہر شخص حیران تھا، پریشان تھا، اس دنیا کے اچانک نمودار ہونے سے خوفزدہ تھا۔ ایسے حیرت انگیز نظارے انہوں نے ہی دیکھے تھے جو کولمبس کی طرح غیر معروف سمندروں میں پھرتے رہے تھے۔ تبھی ایک بوڑھا شخص جو اب تک خاموش تھا یوں بولا، حیرتناک طور پر اس جزیرے نے مجھے ایک واقعے کی یاد دلا دی ہے، جس کا تعلق ان باتوں سے ہے جو کچھ دیر پہلے ہم لوگ کر رہے تھے۔ میں ایک ایسے جوڑے کے قریب رہ چکا ہوں جو وفا کی نایاب مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ محبت وفا شعوری ہی نہیں بلکہ شادمانی کا بھی نمونہ ہے۔ 5 برس پہلے میں کورسیکا گیا تھا۔ یہ بیابان جزیرہ امریکہ کے مقابلے میں ہم سے زیادہ دور اور زیادہ غیر معروف ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ اسے فرانس کے ساحل سے آج بھی کبھی کبھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تصور کرو بے ترتیبی سے بھری ہوئی ایک ایسی دنیا کا جہاں پہاڑوں کے طویل سلسلوں کو الگ کرنے والی انتہائی تنگ گھاٹیاں ہوں اور جھاگ اڑاتے ہوئے تیز آبشار گر رہے ہوں، جہاں برائے نام بھی سپاٹ زمین نہ ہو بلکہ گرینائٹ کے بڑے بڑے اور ہیبت ناک تودے بکھرے پڑے ہوں جن پر گنجان پودے اور چیر نیز شاہ بلوط کے جنگلات پھیلے ہوں، زمین بنجر ہو اور آبادی سے خالی علاقے ہوں۔ حالانکہ یہاں اکا دکا کسی گاؤں کا نشان پایا جا سکتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر چٹانوں کے ڈھیر کی مانی نظر آتا ہے۔ وہاں کوئی تہذیب، کوئی صنعت اور کوئی فن نہیں ہے۔ تراشیدہ لکڑی یا سنگ تراشی کا کوئی نمونہ نہیں ملتا جس سے کسی تہذیب کی وراثت کے مزاج کا یا خوبصورت اشیاء کے تئیں کسی دلچسپی کا پتہ چلتا ہو۔ اس پر آسائش ملک میں یہی چیز سب سے زیادہ قابل توجہ ہے کہ یہاں اس مسحور کن دلکشی کے تئیں موروثی طور سے بے اتنائی پائی جاتی ہے جسے عام طور پر فن کہتے ہیں۔ اٹلی، جہاں ہر محل فن پاروں سے پر ہے، بذات خود ایک شے پارا ہے جہاں سنگ مرمر، لکڑی، جستہ، لوہا بلکہ تمام دھاتیں اور ہر قسم کے پتھر انسانی عقل کے ثبوت پیش کرتے ہیں، جہاں قدیم مکانات میں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں خوبصورتی کے تئیں روحانی نظر آتی ہیں۔ ایسا ملک ہم سب کے لیے مقدس اور محبوب ہے کیونکہ یہ تخلیقی صلاحیت کی حکمرانی، طاقت، شان و شوکت اور عظمت و رفت کے اثر کا نہ صرف مظاہرہ کرتی ہے بلکہ ثبوت بھی پیش کرتی ہے۔ اس کے الٹ کورسیکا اپنی اسی شکل و صورت میں آج بھی واقع ہے جیسا کہ ابتدائی دنوں میں تھا۔ یہاں آدمی اپنے بدنما مکان میں رہتا ہے، ایسی باتوں سے لاپرواہی برتتا ہے جو اس کے وجود یا اس کے خاندانی جھگڑوں پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ وہ یہاں غیر مہذب قوم کی خامیوں اور صفات کے ساتھ زندہ رہا۔ وہ تشدد
یعنی وائلنس کی حد تک نفرت کرتا، فطری طور پر خون کا پیاسا، لیکن ساتھ ہی وہ مہمان نواز، فیاض، تقدس کا حامل، سادہ لو، ہر راہگیر کے لیے اپنے دروازے کھولنے والا اور معمولی سی ہمدردی دکھانے پر بھی دوستی کے لیے جان دینے والا ہے۔ 1 مہینے تک میں اس حیرت انگیز جزیرے میں گھومتا رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں دنیا کے آخری سرے پر ہوں۔ وہاں کوئی سرائے، مسافر خانہ یا کوئی سڑک نہیں ہے۔ خچروں کے ذریعے ان موضوعوں تک پہنچا جا سکتا ہے جو پہاڑوں کے سلسلے کے پہلو میں ہیں اور جن کی بلندیوں سے بل کھاتی ندیاں نظر آتی ہیں، جن کی گہرائی سے ابلنے والے پانی کے فوارے شام کی خاموشی میں ایک موسیقی پیدا کرتے ہیں۔ مسافر مکانات کے دروازوں پر رات گزارنے کی درخواست کے ساتھ دستک دیتا ہے اور دوسرے دن تک کھانے کے لیے خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ وہ سادہ سی کھانے کی میز پر کھاتا ہے اور معمولی چھت کے نیچے سوتا ہے اور صبح دم اپنے میزبان سے ہاتھ ملا کر اسے بیدار کرتا ہے، جو اس کو گاؤں کے باہر تک ودا کرنے جاتا ہے۔ ایک شام تقریباً 10 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد میں ایک چھوٹے سے ایسے مکان کے پاس پہنچا جو ایک تنگ وادی کی گہرائی میں موجود تنہا مکان تھا۔ یہ وادی آگے جا کر سمندر پر ختم ہوتی تھی۔ پہاڑ کی 2 رویہ ڈھلانیں 2 غم آلود دیواروں کی طرح تھی جو اس ناقابل بیان غمگین تنہائی کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ جھونپڑی کے چاروں طرف چند بیلیں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا باغیچہ تھا اور کچھ فاصلے پر شاہ بلوط کے اتنے درخت تھے جو گزارے کے لیے کافی ہوتے۔ دروازہ کھولنے والا شخص بوڑھا، سخت نقش و نگار والا صاف پوش مرد تھا، جو وہاں کے لیے غیر معمولی بات تھی۔ بیت کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، پھر بغیر ایک لفظ بولے بیٹھ گیا۔ برائے مہربانی انہیں معاف کریں، اس کی بیوی نے مجھ سے کہا۔ اب یہ بہرے ہیں، اس وقت ان کی عمر 82 برس ہے۔ وہ بہترین فرانسیسی بول رہی تھی۔ میں حیرت زدہ تھا۔ آپ لوگ کورسیکا کے اصل باشندے تو نہیں ہیں؟ میں نے اسے دریافت کیا۔ نہیں، اس نے بتایا، ہمارا تعلق بر اعظم سے ہے، لیکن ہم لوگ یہاں گزشتہ 50 برسوں سے آباد ہیں۔ شہروں اور انسانوں کی زندگی سے اتنی دور اس تاریک جھوپڑی میں گزارے گئے 50 برسوں کے تصور نے میرے اندر وحشت اور کرب کے احساسات پیدا کر دیے تھے۔ ایک بوڑھا گدڑیا اندر داخل ہوا اور ہم رات کے کھانے کے لیے میسر سوپ کھانے لگے، جس میں آلو، سوکھا گوشت اور بند گوبھی کو ایک ساتھ ابال کر تیار کیا گیا تھا۔ جب یہ مختصر کھانا ختم ہو گیا تو میں باہر جا کر دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا دل اس تاریک و اداس علاقے کی وحشت ناکی سے بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میرے اوپر غمگینی کی وہ کیفیت طاری تھی جو کسی مسافر کو ویران مقامات پر اداس شاموں میں اکثر اپنی پکڑ میں لے لیتی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام چیزیں خاتمے کی طرف جا رہی ہیں، یہاں تک کہ خود زندگی اور کائنات بھی۔ ایسی زندگی جس میں مکمل تنہائی ہو، ہر چیز کی کمی ہو اور دلوں میں ویرانی کا احساس ہو، اور جو فریب اور خوش آئند خوابوں کی دنیا کی سیر کراتی رہے، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ وہ بوڑھی عورت بھی میرے قریب آ بیٹھی اور جستجو کے اس جذبے سے جو مایوس ترین شخص کے دل میں بھی موجود رہتا ہے، اس نے مجھ سے بات چیت شروع کی۔ اچھا، تو تمہارا تعلق فرانس سے ہے؟ ہاں، میں سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوں۔ تم شاید پیرس کے باشندے ہو؟ نہیں،
میں نینسی میں رہتا ہوں. اس موقع پر مجھے محسوس ہوا جیسے اس پر غیر معمولی جوش کا غلبہ ہو گیا ہو. مجھے اس کا احساس کیسے ہوا یا میں نے یہ کیسے دیکھا میں نہیں سمجھ سکتا. تم نینسی سے ہی آئے ہو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا. اس کا شوہر دروازے پر دکھائی دیا. وہ دوسرے تمام بہرے لوگوں کی طرح لا تعلق نظر آ رہا تھا. اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی. وہ سن نہیں سکتا. پھر چند لمحات کے بعد وہ مخاطب ہوئی. تو تم نینسی کے لوگوں کو جانتے ہو گے؟ ہاں کیوں نہیں، تقریباً سبھی کو، سینٹ ارلائے خاندان کو بھی. ہاں بہت اچھی طرح. وہ لوگ میرے والد کے دوست ہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا تو مجھے بغور دیکھتی رہی. پھر ایسی ضعیف آوازیں بولی جو یادوں کے جھرمٹ سے نکلتی ہے. ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے. بریسنو خاندان کا کیا ہوا؟ وہ سب مر چکے ہیں. اور سرمونس، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ ہاں، ان میں سے سب سے چھوٹا ایک جنرل ہے. یہ سن کر مجھے نہیں معلوم کہ کس زبردست جذبے سے متاثر ہو کر جوش سے کانپتے ہوئے اپنے دل کے تمام راز بتانے کے لیے تیار ہو گئی، جنہیں اس نے اب تک بڑی گہرائی میں چھپا رکھا تھا. اور ان افراد کے نام بھی جو اس نے اپنے دل کی گہرائی میں بند کر رکھے تھے. ہاں، ہنری دی سرمان. میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں. وہ میرا بھائی ہے. میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا. بہت پہلے شریفوں کی بستی لورین میں ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا. ایک نوجوان خوبصورت اور امیر لڑکی سوزان دی سرمان اس ریجمنٹ کے ایک نان کمیشن افسر کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، جس کے کمانڈر خود اس کے والد تھے. وہ ایک دلکش نوجوان تھا. اس کے والدین کسان تھے، لیکن وہ خوشپوشی کے لیے نیلی فوجی سردی پہنتا تھا، جس نے اپنے کرنل کی بیٹی کا دل جیت لیا تھا. بے شک اس نے اسے دیکھا تھا اور اسکواڈرن کے مارچ پاس کے موقع پر اس کی راہ میں کھڑی رہی تھی اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی. لیکن کیسے اس نے اسے بات کی تھی اور کیسے وہ دونوں ملاقات کر سکے تھے اور کیسے ان دونوں میں رضامندی ہوئی تھی؟ کیسے اس نے اس نوجوان کو محسوس کرانے کی ہمت کی تھی کہ وہ اسے محبت کرتی ہے؟ یہ باتیں کسی کو بھی نہیں معلوم ہو سکتی تھی. کسی بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا اور نہ ہی آنے والے واقعات کو کوئی دیکھ سکتا تھا. ایک شام جب سپاہی اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا تھا، وہ اسے لے کر فرار ہو گیا. ان کی تلاش کی گئی مگر وہ نہیں ملے. ان کے بارے میں کوئی اطلاع بھی نہیں مل پائی اور اس کے بارے میں سوچ لیا گیا کہ وہ مر چکی ہے. اور اس دن اس طرح میں نے اسے اس ویران وادی میں پا لیا تھا. پھر میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے. آپ مس سوزان ہے نا؟ اس نے سر کو حرکت دے کر حامی بھری. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پھر جھونپڑی کے دروازے پر کھڑے ہوئے بے حس و حرکت بوڑھے کی جانب نظر ڈالتے ہوئے مجھ سے بولی کہ وہی ہیں. اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتی ہے، اب بھی اس سے محبت میں اندھی ہے، اب بھی اسے محبت میں اندھی ہو کر دیکھتی ہے. کم سے کم آپ دونوں نے خوشحال زندگی گزاری. میں نے اسے دریافت کیا. اس نے دل کی گہرائی سے نکلنے والی آواز میں جواب دیا، ہاں بہت خوش. انہوں نے مجھے بہت خوشی دی. مجھے اپنے فیصلے پر کبھی پشیمان نہیں ہونا پڑا. میں نے بغور اس کی جانب دیکھا. میں محبت کی طاقت پر کچھ حیرت زدہ
عجیب سے احساسات کے غلبے میں تھا. یہ امیر لڑکی اس آدمی اس کسان کے پیچھے چلی آئی تھی. اس نے ایک ایسی زندگی چنی جس میں دلکشی، آسائش یا کسی قسم کی نفاست کچھ بھی نہیں تھا. اس نے خود کو ایک مکمل طور پر ایک سادہ زندگی کا عادی بنا لیا تھا، اور وہ اب بھی اس سے محبت کرتی. وہ محض کوہنیوں کی ایک اسکرٹ اور ٹوپی کے ساتھ اس دیہاتی گوار کی بیوی بن گئی تھی. وہ بیت کی کرسی پر بیٹھی اور بے ڈھنگی سی میز پر مٹی کے برتن میں آلو، بند گوبھی اور گوشت سے تیار سادہ کھانا کھاتی تھی، اور اس کے ساتھ گھاس کے ڈھیر پر سوتی تھی. اپنی جوانی میں اسے زندگی کی آسائش اور دنیا کی دلچسپیوں، ہر چیز کو چھوڑ دیا تھا. جنہوں نے اسے پیار دیا تھا، اس کی پرورش کی تھی، وہ اس کے ساتھ تنہا یہاں اس بیابان وادی میں چلی آئی تھی. وہ اس کے لیے سب کچھ تھا، وہ سب کچھ جس کی تمنا ایک عورت کرتی ہے اور جس کا خواب دیکھتی ہے، جس کی وہ ہمیشہ منتظر رہتی ہے، اور وہ سب کچھ جس سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتی. اس نے اس کے سوزن کے وجود کو شروع سے آخر تک خوشیوں سے بھر دیا تھا. وہ اس سے زیادہ خوشی حاصل نہ کر پائی ہوتی. میں پوری رات حیرت انگیز اور جرأت مندانہ قدم اور اس کی اتنے کم آسائشوں پر مبنی اتنی مکمل و بھرپور خوشی کے بارے میں غور کرتا رہا، جبکہ مجھے اسے قریب لیٹے ہوئے بوڑھے سپاہی کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جسے اس کا اس حد تک ساتھ دیا تھا. اگلی صبح میں اس بوڑھے جوڑے سے ہاتھ ملا کر وہاں سے روانہ ہو گیا. کہانی سنانے والا خاموش ہو گیا تھا. ایک عورت بولی، اس کے باوجود اس کا آدرش اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ لگ گیا تھا. اس کی ضرورتیں اتنی کم اور شروع سے اس کی زندگی کے مطالبات اتنا سادہ تھے، اس لیے لگتا ہے وہ ضرور ایک بیوقوف لڑکی رہی ہوگی. ایک دوسری عورت دھیرے سے بولی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ خوش تھی نا. دنیا کے کنارے پہ کورسیکا رات میں دور ہوتا جا رہا تھا اور واپس سمندر میں غرق ہو رہا تھا. تو یہ تھا موپاسا کا افسانہ. سوچئے، کیا دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو لگاتار 50 سے زیادہ برسوں تک اسی طرح ٹوٹ کر پیار کر سکتے ہیں؟